بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وقف بالاشمام کے 3 پوائنٹس ہیں جو ہم نے آج سیکھنے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جس لفظ کے اوپر وقف کرنا ہے نا، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لفظ کے اوپر وقف بالاشمام وقف کروں لیکن اشمام کے ساتھ کروں، تو آخری حرف اس لفظ کا یا تو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر 2 پیش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ نے آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے، یعنی کہ جو حرف پیش یا 2 پیش کے ساتھ تھا آپ نے اس کو ساکن کر دیا ہے، ساکن کرنے کے بعد آپ نے اپنے لپس کو، اپنے ہونٹوں کو گولائی میں پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے، پیش کی شیپ دینی ہے اپنے ہونٹوں کو آخری حرف کو ساکن کرنے کے بعد۔ دوبارہ سمجھ لیں، شرط کیا ہے کہ آخری حرف یا تو پیش کے ساتھ ہو یا پھر 2 پیش کے ساتھ ہو، اس کے اوپر وقف ہوگا۔ اور دوسری شرط اس میں کیا ہے کہ آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملنے چاہیے۔ جب آپ نے آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے، اپنے ہونٹوں کو آپ نے پیش کی شیپ دینی ہے، تو آپ کے لپس آپس میں نہیں ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، یہاں پہ دیکھیں ایک تصویر آپ کے سامنے میں نے شو کی ہے کہ جب آپ نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے نا، جو پیش کے ساتھ ہے یا پھر 2 پیش کے ساتھ ہے، تو اپنے لپس کو آپ نے اس طرح سے پیش کی شکل دینی ہے 1 مرتبہ بس، اس کے بعد آپ نے نارمل ہو جانا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے باللہ الغرور۔ اب یہاں پہ آپ وقف بالاشمام کر سکتے ہیں کیونکہ آخری حرف پیش کے ساتھ ہے۔ آپ نے کرنا ہے باللہ الغرور، را کو ساکن کر دیا، اس کے بعد آپ نے اپنے ہونٹوں کو ایسی شیپ 1 دفعہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ 1 پیش کی مثال ہو گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 2 پیش کی مثال، معہ الا قلیل، یہاں پہ لام کے اوپر 2 پیش ہیں، تو جب آپ نے لام کو ساکن کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے، الا قلیل، آپ نے ساکن کر دیا، آپ رک گئے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو، اپنے لپس کو اس طرح سے پیش کی شکل 1 دفعہ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے نارمل ہو جانا ہے۔ یہی ہوتا ہے وقف بالاشمام۔ اس میں اب ایک کوسچن آپ کے سامنے آتا ہے، کیا جب بھی کسی حرف کے اوپر پیش یا 2 پیش ہوں گی، کیا ہم نے لازمی وقف بالاشمام کے ساتھ وقف کرنا ہے؟ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازمن بات نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ سکون عارضی کرتے ہیں، عام طور پہ اگر آپ پیش یا 2 پیش کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وقف بالاشمام ہی اپلائی کرنا ہے، آپ اس کو نارمل جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں ویسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقف بالاشمام بس ایک رول ہی ایسا بنایا گیا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں وقف بالاشمام کے ساتھ میں اس کو پڑھوں، پھر آپ نے جب وقف کرنا ہے تو یہ رول آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ جیسے کہ جس بندے نے 7 قراتیں سیکھی ہوتی ہیں، 7 قراتیں سیکھی ہے نا، اس میں ایک رول یہ ہوتا ہے، جیسے کہ مثال میں آپ کو دوں گا، مالکی، میم کھڑی زبر ما، میم کو ہم لمبا کرتے ہیں، مالکی یوم الدین، لیکن 7 قراتوں میں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ میم کے اوپر کھڑی زبر ختم کر کے میم کے اوپر زبر لگا دیں، مالکی یوم الدین، پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ آپ نے کھڑی زبر کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے یا پھر آپ زبر کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے، یہ کوئی شرط تو نہیں ہے، چاہے بندہ کھڑی زبر کے ساتھ پڑھے چاہے بندہ زبر کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح جب بھی آخری حرف کے اوپر پیش ہے یا 2 پیش ہے، آپ وقف بالاشمام کرنا چاہتے ہیں، وقف کر کے اپنے ہونٹوں کو اس طرح سے شیپ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ اس طرح سے شیپ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نارمل وقف کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم سکون عارضی کرتے ہیں کہ آپ ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو اس طرح سے شیپ آپ نہ دیں، پھر بھی آپ کے پاس آپشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟
कैफियत वक्फ की 5 इकसाम होती हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें वक्फ बिल सकून और वक्फ बिल अस्कान के बारे में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब रह गया है वक्फ बिल अब्दाल। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने वक्फ बिल अब्दाल आपको पढ़ा दिया था कि वक्फ करके कैसे बदलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, इसमें वक्फ बिल अब्दाल मैंने पढ़ा दिया है। अब आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है वक्फ बिल अशमाम। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्फ बिल रौम के बारे में। क्लियर हो गया है? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखें, किसी ने क्वेश्चन किया है कि आप सूरतुन नहल की आयत नंबर 90 को पढ़ के बताएं। चलते हैं स्क्रीन पे। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब चलते हैं आगे। किसी ने क्वेश्चन किया है कि आप सूरतुल हूद की आयत नंबर 48 की तिलावत करके सिखाएं। यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, क़ील या नूह बित बिसलामिम मिन्ना व बरकातिन अलैक व अला उममिम मिम्मन मअक व उममुन सनुमत्तिउहुम थुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। इसके बाद देखें, किसी ने क्वेश्चन किया है कि बा ज़बर वाओ बहु पढ़ें या बा वाओ ज़बर बहु पढ़ें। देखें जी, आप कुछ भी पढ़ लें आपको गुनाह नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है पहले आप बा को पढ़ें, फिर बा के ऊपर नीचे आप हरकत को देखें। बा के ऊपर ज़बर है, फिर आप उसको पढ़ें। बा ज़बर वाओ बहु, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।